اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ناظرین گرامی، ہماری گفتگو چل رہی ہے آداب زندگی کے حوالے سے۔ آج جس پہلو کو ہم نے سامنے رکھا ہے وہ بچوں کے حوالے سے ادب ہے۔ ہمارا سلوک بچوں کے حوالے سے، ہمارا رویہ بچوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، بیٹوں کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کس طرح سے رہنمائی فرمائی ہے، دین ہم سے اس سلسلے میں کیا چاہتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی موجود اکیلا اپنی زندگی اور اپنی نسل آگے بڑھانے سے قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں خلق کی ہیں ان کو جوڑیوں کی صورت میں خلق کیا ہے۔ انسان بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں میں بھی مرد اور عورت، نر اور مادہ، جوڑوں کی صورت میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی اور نکاح کی عظمتوں کو انسانوں کے سامنے رکھا ہے اور انہیں نکاح کی دعوت دی ہے تاکہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے۔ اسی بنیاد پر جب شادی اور نکاح کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کو زندگی کی زینت قرار دیا ہے دین نے، اور اسی بنیاد پر ہمارے پاس ایسی بے تحاشا احادیث موجود ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب رسول خدا حاضر ہوں گے تو اپنی امت کے ایک ایک فرد پر اللہ کی بارگاہ میں باقی انبیاء کی نسبت فخر کا مظاہرہ فرمائیں گے اور فرمائیں گے یہ میری امت کا فرد ہے، یہاں تک کہ نوبت پہنچے گی اس سقط شدہ بچے تک جو تکامل کی منزلیں طے کیے بغیر اس سے پہلے شکم مادر سے گر گیا اور ختم ہو گیا۔ حتیٰ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ رسول کریم ان بچوں کے حوالے سے بھی جو سقط کی وجہ سے، جلدی گر جانے کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، ان پر بھی فخر فرمائیں گے، کہیں گے یہ میری امت کا بچہ ہے۔ یعنی نکاح پر اتنی تاکید، بچوں کی پیدائش پر اتنی تاکید۔ اس لیے جس چیز پر اسلام نے زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آبادی بڑھے، لیکن کیسی آبادی؟ آپ کے بچوں کی تعداد بڑھے لیکن کیسی تعداد؟ اسلام نے جہاں تعداد بڑھانے پر، آبادی بڑھانے پر انسان کی ترغیب دلائی ہے، مسلمانوں کی ترغیب دلائی ہے، اہل ایمان کی ترغیب دلائی ہے، وہیں پر ان کی تربیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور جو بنیادی نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بچوں کی تعداد بڑھائے لیکن وہ بچے صالح ہوں، وہ بچے نیک ہوں، وہ بچے پارسا ہوں، وہ بچے تربیت یافتہ ہوں۔ تربیت یافتہ، مفید، پارسا، متقی، پاکیزہ، نورانی بچے جتنی زیادہ تعداد میں ہوں، اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کو اس پر فخر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بچے پیدا کر سکتا ہو لیکن ان کی تربیت نہ کر سکتا ہو، ان کو ایک اچھا انسان نہ بنا سکتا ہو، ان کی جو مادی اور معنوی ضرورتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکتا ہو، تو پھر برے بچوں کی تشکیل، برے بچوں کی ترویج اور برے بچوں کو پروان چڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان کے بچے کم ہوں، ایک خانوادے کے بچے کم ہوں۔ اس اعتبار سے جو معیار ہے وہ صالح اولاد ہے۔ صالح اولاد ہے تو اس صالح اولاد کی جتنی بھی تعداد زیادہ ہوگی وہ اللہ کو مطلوب بھی ہے اور پسند بھی ہے۔ جہاں پر اولاد صالح نہیں ہوگی وہاں پر قرآن کریم کی روش تو یہ ہے کہ اگر وہ نبی کا بچہ ہے، نبی کا بیٹا ہے، تو بھی اللہ کہتا ہے یہ تمہارا نہیں ہے اپنے عمل کی وجہ سے، یہ تمہارا نہیں ہے اپنے کردار کی وجہ سے، یہ تمہارا نہیں ہے اپنی ناپاکیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے۔ یہ جو حضرت نوح کے حوالے سے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 46 میں کہ انہو عمل غیر صالح، اے نوح یہ جو بچہ ہے یہ غیر صالح اعمال کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے آپ کا نہیں ہے،
لیسا من اہلک، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی جو وراثت ہے وہ نیکی ہے، آپ کی وراثت جو ہے وہ صالح ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کی کتاب میں بھی اور رسول اللہ کی سیرت میں بھی جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے؟ وہ صالح ہونا اور پاکیزہ ہونا ہے۔ اسلام نے زنا سے منع کیا ہے، حرام کاری سے منع کیا ہے۔ اس حرام کاری سے منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیادی طور پر ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت پر توجہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، چونکہ اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا۔ ایک وجہ یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تمام وجہ یہ نہیں ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا۔ نتیجہ ایک ایسا بچہ معاشرے کے اندر آ جاتا ہے جس کی تربیت نہیں ہوتی اور وہ معاشرے کے لیے موذی، نقصان دہ اور تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے اعمال سے انسان کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ شادی کے اندر جب آپ کسی بیوی کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ اس بات پر زور دیا ہے تربیتی حوالے سے کہ بیوی کو ذہین اور عاقل ہونا چاہیے، بے وقوف عورتوں سے شادی سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کوئی خاتون بے وقوف ہو، ذہنی طور پر بیکورڈ ہو، اس کی عقل کم ہو، تو نتیجتاً اس کا جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بیٹا بھی اسی حساب سے وہ اثر لے کر پیدا ہوگا۔ یعنی والدین کی صلاحیتوں کا بچوں پر اثر پڑتا ہے، والدین کے اندر موجود پوشیدہ خصوصیات کا، چاہے وہ مثبت ہوں چاہے وہ منفی، دونوں کا بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ یہ جو ایک واقعہ آپ پڑھتے ہیں کہ غالباً جنگ صفین میں محمد ابن حنفیہ امیر المؤمنین کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن لشکر جب آگے بڑھتا تھا تو بعض اوقات وہ رک جاتے تھے، لشکر آگے نکل جاتا تھا۔ تو امیر المؤمنین کے حوالے سے یہ روایات میں ہے کہ آپ نے تلوار کا دستہ یوں مارا اور اس کے بعد فرمایا کہ ھذا عرق من امک، یہ جو تمہارے اندر کی کیفیت ہے یہ تمہاری والدہ کی وجہ سے ہے۔ وجہ کیا تھی؟ بیان کیا گیا روایات میں کہ ان کی والدہ جو ہے تاریکی میں ڈرتی تھیں، چونکہ تاریکی میں خوف ان کے اندر پیدا ہوتا تھا، اس کا اثر اس بچے پر ہوا جو میدان جنگ میں باقی لشکر سے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا تھا۔ یعنی اس حد تک والدین کی خصوصیات کا بچوں پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جب شادی کی جائے تو پھر بہترین کا انتخاب کیا جائے، فکری حوالے سے بہترین، عقلی حوالے سے بہترین، عادات اطوار اور خصوصیات کے حوالے سے بہترین، مزاج کے حوالے سے مثبت، خانوادے کے حوالے سے پاکیزہ، عبادات کے حوالے سے نیک، ایسی خواتین کا اگر انتخاب کیا جائے شادی کے لیے تو بچوں پر بھی اس کے اسی حساب سے اثرات رونما ہوتے ہیں اور اسی طرح کے پھر بچے پیدا ہوتے ہیں۔ روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم نے بھی اس سے پہلے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی بھی قرار دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی قرار دیا ہے، اور والدین کو ان کی فکری سلامتی، ان کے رشد، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس لیے دین کی خواہش یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اور ان کے رشد کے حوالے سے اپنی پوری توانائی خرچ کریں اور کہیں پر بھی بچوں کی پرورش کے حوالے سے کسی طرح کی کسی کوتاہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اس لیے بچوں کی صحیح پرورش پر اجر بھی جو دینے کا وعدہ ہے وہ بے تحاشا زیادہ ہے۔ یعنی جس شخص نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی، اچھے عادات و اطوار ان کے اندر پیدا کیے، ایسے شخص کو اجر بھی بے تحاشا ملتا ہے۔ اسی لیے چند چیزوں کی طرف بڑی توجہ دی گئی ہے روایات میں بچوں کے حوالے سے۔ ایک یہ کہ ان کا نیک نام انتخاب کیا جائے، اچھے نام انتخاب کیے جائیں، برے نام نہ رکھے جائیں، بے معنی نام نہ رکھے جائیں، چونکہ اچھے، حسین، جمیل، بامعنی ناموں کا بچوں کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ دوسرا، بچے کی ماں کو احترام دیا جائے، ان کو اکرام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے۔ تیسرا، بچوں کے والدین سے انتساب کے حوالے سے بڑی دقت کی جائے کہ جس بچے کو کہا جاتا ہے اس کا باپ فلان ہے وہ باپ وہی ہو۔ اگر کسی
کا باپ نامعلوم ہو تو اس کو کسی معلوم شخص سے منتسب کرنا اور کہنا کہ یہ فلان کا بچہ ہے، اس سے قرآن کریم نے، اسلام نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مورد جس کی طرف اسلام نے بڑی توجہ دی ہے وہ بچے کی صفائی، بچے کی نظافت اور بچے کا ختنہ ہے کہ یہ ہر صورت میں کیا جائے۔ ایک اور نقطہ جس کی طرف توجہ دی گئی ہے وہ بچے کو اچھا کھانا کھلانا اور اس کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے والی غذا کی فراہمی ہے۔ ایک اور نقطہ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت ہے، اس کا تعلق فکری، علمی سے بھی ہے اور اس کی روح سے بھی ہے، دونوں حوالوں سے۔ ایک اور نقطہ اس سے محبت کا اظہار ہے۔ آپ جتنا بچے سے محبت کا اظہار کریں گے، ان کو اعتماد دیں گے، وہ بچہ اسی حساب سے پر اعتماد ہو کر معاشرے کے اندر قدم رکھے گا۔ بچے کو عزت دینا یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس عزت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ معاشرے کے اندر ایک باشخصیت، باوقار بچے کی حیثیت سے معاشرے میں قدم رکھے گا۔ اور جو بھی نیک کام ہے اس نیک کام میں بچے کو اپنے ساتھ رکھنا، بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، بچے کو اس نیک کام کی ترغیب دلانا۔ حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو صدقہ دینا چاہیں تو پہلے اپنے بچے کے ہاتھ میں دیں اور بچے سے کہیں کہ تم دو، اس کو سکھائیں دینا، اس کو سکھائیں انفاق کرنا، اس کو سکھائیں خود بھوکا رہتے ہوئے کسی اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یہ ان تربیت کے آداب میں سے ہے۔ چونکہ یہاں پر ہم بہت مختصراً گفتگو کرتے ہیں تو اس لیے صرف آپ کی خدمت میں عناوین میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جس کی طرف اللہ کے رسول نے بہت زیادہ تاکید کی ہے وہ بہترین نام کا انتخاب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں لڑکے کا نام محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے، یا ان ناموں کا انتخاب کیا جائے جن ناموں کا انتخاب نبی کریم نے فرمایا۔ ذرا دیکھیے، علی کیسا نام ہے، اور یہ علی ایسا نام ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، رسول نے کیا ہے۔ محمد کیسا نام ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ احمد کیسا نام ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ فاطمہ کیسا نام ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، رسول نے کیا ہے۔ حسن کیسا انتخاب ہے، کیسا نام ہے جس کا انتخاب رسول کریم نے کیا اور اللہ کے حکم سے کیا۔ حسین کیسا نام ہے، انتخاب اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بہترین تحفہ بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچے کو نام وہ دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب کردہ نام اور رسول کریم کی طرف سے انتخاب کردہ نام ہو۔ اسی طرح سے ایک اور ادب یہ ہے کہ میاں بیوی جس کمرے میں بچہ ہو اس کمرے میں خلوت نہ کریں، چونکہ اس کا بچوں پر انتہائی منفی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بچوں کی موجودگی میں خلوت کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ بچوں کی جنسی انحراف کی وجہ والدین کی اس کمرے میں خلوت ہے جس کمرے میں بچہ موجود ہو۔ اسی طرح سے ایک اور جو ادب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو ہمیشہ آلودگی سے پاک رکھیں۔ حتیٰ اس کا آغاز بچے کی ولادت سے پہلے سے ہوتا ہے، یعنی جب نطفہ ماں کے شکم میں ٹھہر جائے تو اس وقت سے ماں باوضو رہے، ماں تلاوت کے ساتھ اپنا وقت گزارے، ماں دعاؤں میں اپنے اوقات گزارے، ماں برائیوں کی طرف نہ دیکھے، ماں حرام سے اجتناب کرے، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو۔ جس بچے کی ماں ان مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی عقل پاکیزہ ہوتی ہے، اس کے اندر کی دنیا نورانی ہوتی ہے۔ پھر جب باہر کی دنیا میں حرام سے روکا جائے، اس کی معنوی اور روحانی تربیت کی طرف توجہ دی جائے، اس کو ایسے چیزوں کی عادت دلائی جائے جو چیزیں اس کی شخصیت کی تکمیل کا باعث ہیں، تو اس سے پھر بچہ ایک الہی مومن، پاکیزہ، مسلمان، باکردار بچہ بن کر معاشرے کے اندر قدم رکھتا ہے، اور اس کا آغاز دنیا میں آنے کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ بچے کے دائیں کان میں اذان دیں اور بائیں کان میں اقامہ کہیں۔ اذان اور اقامے کے نتیجے میں اس بچے کے اندر کی دنیا تبدیل ہوتی ہے، چونکہ یہ پہلی آواز ہے جب وہ بچہ سن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور موضوع
اس بچے کو دودھ پلانا ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے بھی جو ماں کو درجات اور اس کا وعدہ کیا گیا وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں روایات پڑھ رہا تھا تو میں نے ان روایات کو پڑھنے کے بعد میں واقعاً اش کر اٹھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کو ماں ہونے کا جو مقام دیا ہے وہ کتنا عظیم ہے کہ اللہ نے ایک حاملہ خاتون کو اجر روزہ دار کا دیا ہے۔ جب تک وہ حاملہ ہے وہ روزہ دار کا اجر پائے گی، اور ایک ایسے مجاہد کا اجر پائے گی جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال دے کر مجاہدت کی ہو، جہاد کیا ہو۔ جب وہ بچہ زمین پر قدم رکھتا ہے تو اس کے فوراً بعد اللہ اس خاتون کو اتنا بڑا اجر دیتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ اب یہ خاتون نئے سرے سے اپنے اعمال کا آغاز کرے، اس لیے کہ اس کے ماضی کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اب یہی ماں جب اس بچے کو خوراک دیتی ہے، یعنی اپنے پستانوں سے دودھ پلاتی ہے، تو ہر دفعہ جو دودھ ماں پلاتی ہے اس ایک دفعہ کا جو اجر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے گویا اس نے ایک غلام آزاد کر دیا ہو۔ اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالی اس ماں کو ایک دفعہ دودھ پلانے کے نتیجے میں عطا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب بچہ دودھ پی کر فارغ ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ اعلان کرتا ہے، رسول اللہ کی روایات ہیں، فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے ماں اب تو اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو چکی ہے، نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ یعنی اس حد تک ایک ماں کو اس بچے کی تربیت اور اس کو دودھ پلانے کے حوالے سے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو کتنا اچھا ہے کہ وہ ماں وضو سے ہو، وہ ماں پاکیزگی کے ساتھ رہے، وہ ماں حرام سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھے، وہ ماں اپنے کانوں کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو ایسی ہر چیز سے بند رکھے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اسی طرح سے بچے کی تربیت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کو دین سب سے پہلے سکھاؤ، اللہ سے عشق، اللہ کے رسول سے عشق، قرآن کی تعلیم، قرآنی آیات کی تعلیم، یہ چیزیں سب سے پہلے سکھاؤ، اس لیے کہ آپ اگر یہ کام کریں گے تو اس کے بعد آپ چاہے مرد ہوں یا عورت، والدین کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر ان بچوں کو قرآن اور دین کا فہم دینے کی وجہ سے رکھا ہے کہ آپ اس اجر کی وسعت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگلی بات میں مختصر کرنا چاہوں گا، وقت کم ہے، کہ اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے بچوں کو بوسہ دیں، اپنے بچوں کے ماتھے کا بوسہ دیں، بچے کو عزت دیں، بچے کا اکرام کریں۔ جتنا آپ زیادہ بوسہ دیں گے، زیادہ چومیں گے، اللہ اتنا زیادہ خوش ہوگا، اس لیے کہ آپ کی اس محبت کو اللہ اپنی محبت قرار دیتا ہے۔ رسول کریم اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اس لیے ایک روایت میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا بہت زیادہ بوسے دیتے تھے، امام حسن کو بہت زیادہ بوسے دیتے تھے۔ ایک صحابی آیا، کہا کہ یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی ایک بچے کو اس طرح سے بوسہ نہیں دیا۔ غالباً اس صحابی کا نام اقرا ابن حابس ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جو ریئیکشن دیا وہ یہ ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جس نے دوسروں پر رحم نہیں کیا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بچوں پر رحم کرو، اور رحم کا مظہر کیا ہے؟ بوسہ دینا، پیار کرنا، سینے سے لگانا۔ اور اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی اور آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا اس شخص سے، اور اس کے بعد کہا کہ اگر اللہ نے عاطفہ اور محبت تم سے چھین لی ہے تو اب میں تمہارا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک انسان کی بدبختی اور بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ وہ اس دولت سے محروم ہو۔ اس لیے سعد کے حوالے سے غالباً روایت ہے، سعد ابن عبادہ کے حوالے سے غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا جنازہ پڑھایا تو ننگے پیر اور سر پر عمامہ نہیں تھا، اس طرح سے ان کو لے کر قبرستان میں گئے، ان کی نماز پڑھائی، ان کو خود قبر میں دفنایا، اور قبر بند ہوئی۔ جب واپس آئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سعد بہت خوش قسمت تھا جس کا جنازہ نبی کریم نے پڑھایا، جس کے جنازے میں شرکت کے لیے نبی کریم ننگے قدموں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پیچھے مڑ کر لوگوں کی یہ گفتگو سنی تو فرمایا کہ وہ اس وقت
قبر میں معذب ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ خود اس کیفیت میں آئے اس جنازے کے اندر کہ آپ کے سر پہ امامہ نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں؟ تو کہا یہ میں اس لیے آیا کہ فرشتوں کو میں نے اس طرح سے اس جنازے میں شریک ہوتے دیکھا۔ تو جواباً پھر لوگوں نے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر عذاب کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اس کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ساتھ جب اپنے گھر جاتا تھا تو بچے اس سے ناخوش ہوتے تھے، اس کی بیوی اس سے ناخوش ہوتی تھی، چونکہ اس کا رویہ اور اس کا اخلاق بچوں کے ساتھ تند اور سخت ہوتا تھا۔ اس سخت اور تند اخلاق کی وجہ سے بچے ڈرتے تھے، لہٰذا اس پر اس وقت عذاب ہو رہا ہے۔ کسی نے رسول کریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو اچھا اخلاق ہے بچوں سے اور بیوی سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو بچے شوق سے تمہاری طرف آئیں، تمہارے ڈر سے خاموش نہ ہو جائیں، تمہاری بیوی تمہارے ڈر سے خاموشی اختیار نہ کرے، یہ ہے اچھا اخلاق۔ یعنی وہ تم میں گھل مل جائیں، ان کو شوق ہو، اشتیاق ہو کہ تم کتنی جلدی گھر واپس آتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اخلاقی نکات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔